مال و دولت کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے گا کہ کیا آیا ہے حدیث مبارکہ میں؟ بہت شکریہ زینب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک مال و متاع۔ ہم دیکھتے ہیں زینب، خواہ انسان کسی بھی ایج گروپ سے تعلق رکھتا ہو، وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، یہ ایسا ٹاپک ہے اور ایسی چیز ہے کہ معاشرے میں ہر کوئی اس کا تعاقب کرتے نظر آتا ہے کہ مجھے مال کمانا ہے، مجھے منصب کو پانا ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ بیسکلی آج ہم مال کی مذمت کے حوالے سے تو بات کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مال کا اچھا پہلو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بلیسنگ کی صورت میں ہمیں عطا کیا، ہم نے کیسے، کہاں، بوقت ضرورت، بقدر ضرورت اس کو استعمال کرنا ہے، یعنی ہاؤ ٹو یوز اٹ۔ تو آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث مبارکہ اس حوالے سے ہمیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اے ابن آدم، ابن آدم جو ہے انسان کہتا ہے کہ مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان نے جو کھایا وہ تو ختم ہو گیا، جو پہنا وہ پرانا ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، اصل تو وہ ہے جو اس نے راہ خدا میں دے دیا، خرچ کر دیا، آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دنیاوی مال و متاع کی جو محبت ہے، یا مال و جاہ کی، منصب کی محبت، انسان کے دل میں نفاق کو اس طرح اگاتی ہے جس طرح سے سبزی کو پانی اگاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر کسی بکریوں کے ریوڑ میں ہم چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ان کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کسی بھی انسان مسلمان کے دل میں مال و متاع کی محبت اس کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پاس اگر 2 سونے کی وادیاں ہوں گی نا تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا، ایک اور ہو جائے، اینڈ سو آن، خواہشات کی یہ دلدل آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھر قبر کی مٹی ہی بالآخر اس کو بجھاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں بھی اس کا ایک صورت میں ذکر آیا، الہاکم التکاثر، کہ تمہیں مال کی محبت نے اس قدر غفلت میں ڈال دیا کہ تم یاد الہی سے غافل ہو گئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایک بہت پیاری حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ صدقہ جو ہے نا وہ ہمارے مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ ہم اللہ کی رضا کو پانے والے بن جاتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنے والے بن جاتے ہیں، اور یہ ہمارے من کو بھی ستھرا کر دیتا ہے اور ہمارے نفس کا تزکیہ کر دیتا ہے، ہمارے مال کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں دنیاوی مال و متاع کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے جو فتنے ہیں نا بڑے بڑے، ان میں سے سب سے بڑا اور جو اہم فتنہ ہے وہ یہ ہے جو مال کی محبت میں انسان کا گرفتار ہونا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ مجھے تمہارے لیے اس بات کی بہت زیادہ فکر ہے کہ کہیں دنیا کی محبت تم پر غالب نہ آ جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اختصار سے کوٹ کروں گی کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیسر و کسرا تو عشرت میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر جب آرام فرما رہے ہیں جس میں اتھر پر نشان پڑ جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیاوی عیش و عشرت کو پالیں اور ہم آخرت کو پالیں؟ اور اس حوالے سے بڑی پیاری حدیث بھی ملتی ہے، کل فی الدنیا کا انا کا غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں ہم نے کیسے رہنا ہے زینب، دنیا کی حقیقت کے حوالے سے بھی اور obviously مال و متاع کے حوالے سے ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ایسے رہنا ہے جیسے ہم مسافر ہیں جو کچھ دیر کے لیے آرام کرتا ہے اور پھر اپنی فائنل ڈیسٹینیشن جو اس کی اصل منزل ہے وہ آخرت ہے، اس کی جانب وہ روانہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ حقیقی مفلس کون ہے، مفلس کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں جس کے پاس مال نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچ کے زاویہ ہی بدل کے رکھ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حقیقی مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، کیونکہ جس کے پاس مال ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں اتنی حب ہو اس کی کہ وہ اللہ کی راہ میں انفاق ہی نہ کرے۔ حقیقی مفلس وہ انسان ہوتا ہے کہ جس کے پاس نیکیاں، حسنات، ان کی کمی ہوتی ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے 3 دوست ہیں، ایک وہ جب تم مرتے ہو فوراً تمہارا ساتھ چھوڑ جاتا ہے، وہ تمہارا مال ہے، دوسرا وہ جو قبر تک تمہارے ساتھ جاتے ہیں، وہ تمہارے رشتہ دار ہیں، اور تیسرا وہ جو تمہاری ریئلی جو معاون اور رفیق ہوں گی قبر میں بھی، وہ تمہاری حسنات یعنی نیکیاں ہیں۔ اور یہ ایک عالمگیر حقیقت ہے زینب کہ وہ ہماری قبر میں ہماری قبر کو یقیناً روشنی مہیا کریں گی، اعمال صالحہ جو ہمارے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر ان کی سنت پر جب عمل پیرا ہو کر کریں گے تو یقیناً ہماری قبر جو ہے وہ معطر ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں جو ضروریات ہیں وہ فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، لیکن خواہشات تو بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کو جو اسپیشلی ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مال
اچھے مرد کے لیے اچھی چیز ہے، کیونکہ آبویسلی وہ اس کو برتنا جانتا ہے نا کہ مجھے صحیح، کیسے اس کو بالکل صحیح۔ اختیار کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، اور کیسے انفاق کا اہتمام صحیح۔ کرنا ہے۔ یہاں میں اپنی گفتگو کو کمپائل کروں گی کہ آج کی جو یہ خوبصورت احادیث مبارکہ پر مشتمل گفتگو کا گلدستہ ہے، اس کی خوشبو سے یقیناً ہمارے گھر مہک رہے ہیں۔ اب ہم نے من کی دنیا میں بہار کیسے لانی ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کیونکہ بے شک من کی دنیا میں تب بہار ہوتی ہے روح جب ان کے قدموں پہ نثار ہوتی ہے، اور ادب والوں پہ رشک کرتی ہے جنت محمود، رحمت خداوندی ہر گھڑی ہر بار ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جناب۔